الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم۔ مولانا ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایت کے ساتھ یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مکہ میں خراسان کا ایک آدمی رہتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے اس کے پاس 10,000 دینار امانت رکھے اور خود سفر پر چلا گیا۔ واپس آیا تو خراسانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس شخص نے مکہ کے تمام فقہاء سے جو کہ ان دنوں وہاں پر بکثرت موجود تھے سوال کیا کہ میں نے فلاں شخص کے پاس 10,000 دینار ودیعت رکھے تھے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے اہل و عیال سے پوچھا تو لا علمی ظاہر کرتے ہیں، ارشاد فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ فقہاء نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ خراسانی جنتی ہوگا، لہذا رات کا تہائی یا نصف گزرنے پر چاہ زمزم پر پہنچو اور اس میں جھانک کر آواز دو کہ اے فلاں بن فلاں، میں امانت کا مالک حاضر ہوں۔ اس نے یہ عمل 3 رات تک کیا مگر اس کو کوئی جواب نہ ملا۔ یہ ان حضرات کے پاس واپس پہنچا اور اپنا قصہ سنایا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا ہمیں خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں تیرا ساتھی اہل دوزخ میں سے نہ ہو، لہذا تو یمن میں جا، وہاں پر ایک وادی برہوت نامی ہے جس میں ایک کنواں ہے، تو اس میں 1/3 یا نصف رات گزرنے پر جھانک کر وہی آواز لگا کہ اے فلاں بن فلاں، میں امانت والا شخص حاضر ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ پہلی ہی آواز پر بول اٹھا تو یہ اس سے کہنے لگا تجھے افسوس ہو، تو یہاں کیسے پہنچا؟ تو بڑا صاحب خیر اور نیک آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ میرے کنبے کے کچھ لوگ خراسان میں تھے، میں نے ان سے قطع تعلق کر رکھا تھا حتیٰ کہ موت آ گئی، تو اب اسی وجہ سے پکڑا گیا ہوں اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ البتہ تیرا مال بے عینی ہی محفوظ ہے، میں نے اس پر اپنے لڑکے کو بھی امین نہیں سمجھا اور اسے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ میرے لڑکے کو کہو کہ وہ تجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے، تو خود اندر جا کر کھود اور مال نکال لے۔ یہ شخص واپس آیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنا مال حاصل کر لیا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے قرابت داروں کے پاس رہتا ہو تو لازم ہے کہ ان کو ہدیہ وغیرہ بھیجا کرے اور ملاقات کے لیے جایا کرے۔ مال دینے کی ہمت نہ ہو تو ملاقات ضرور رکھے اور ضرورت پڑے تو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ اگر دور رہتا ہو تو خط و کتابت کے ذریعے تعلقات قائم رکھے اور سفر کر کے جا سکے تو بہت ہی اچھا ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی میں 10 چیزیں پسندیدہ پائی جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کیونکہ یہ اسی کا دیا ہوا حکم ہے۔ قرابت والوں کو مسرت ہوگی اور حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عمل اہل ایمان کو خوش کرنا ہے، اس سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اس میں مسلمانوں کی طرف سے اسے تحسین و تعریف حاصل ہوگی، اس سے ابلیس ملعون غمگین ہوتا ہے، اس سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مرنے والے آبا و اجداد صلہ رحمی سے خوش ہوتے ہیں، باہمی محبت بڑھتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کی شادی غمی میں شریک ہونے اور تعاون کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مر جانے کے بعد اجر بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ رشتہ دار جب اس کے احسانات اور اس نے سلوک کو یاد کریں گے تو اس کو دعائیں دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اول صلہ رحمی کرنے والا، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں اور قبر میں وسعت کی جاتی ہے۔ دوسرے وہ عورت جس کا خاوند یتیم بچوں کو چھوڑ کر مرا، یہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھا دیا یا فوت ہو گئے۔ تیسرا ایسا آدمی جس نے کھانا پکایا اور یتیموں مسکینوں کو دعوت کھلائی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے 2 قدموں سے زیادہ اور کوئی قدم محبوب نہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے، دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار کی ملاقات وغیرہ کے لیے اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، جو شخص ان پر ہمیشگی کرے گا اس کی نیکیوں میں پہاڑوں کی مانند زیادتی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کرتے ہیں۔ اول وہ شخص جو صدقہ پر ہمیشگی کرتا ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ دوسرے جو صلہ رحمی کرتا ہے،
تھوڑی چیز سے ہو یا زیادہ سے۔ تیسرا، جو جہاد فی سبیل اللہ پر دوام رکھتا ہے۔ چوتھے، جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور پانی کے استعمال میں اسراف نہیں کرتا۔ پانچویں، وہ جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے اس کا ہمیشگی کرتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ھذا والمرام، جزاک اللہ خیرا۔